السلام علیکم دوستوں، میں عاصم سیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ انیسون رومی کے فوائد اور اس کا استعمال اور نقصانات کہاں پہ پائی جاتی ہے، اس کو کتنے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اس سے بھی فالو کر لیں۔ دوستو، عربی میں اسے کمون الجلو کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے بادیان رومی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سندھی میں سونف رومی اور انگریزی میں اسے انیسی کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے، جبکہ گرم مزاجوں میں درد سر پیدا کرتی ہے۔ اس کا بدل بادیان، تخم شبت اور تخم سویا ہیں، جبکہ اس کے مشہور مرکبات جوارش، عود شیریں اور حب شبیار ہیں۔ اگر اس کے مقام پیدائش کی بات کریں تو یورپ اور ایران میں بکثرت پائی جاتی ہے اور اس کی مقدار خوراک 2 تا 5 گرام تک ہوتی ہے۔ اس کو بادیان رومی کہا جاتا ہے۔ تخم بادیان سے چھوٹے تخم ہوتے ہیں، رنگ میں زیادہ سبزی مائل زرد ہوتے ہیں۔ اس کا پودا 1 گز تک لمبا ہوتا ہے۔ ان کی بو خوشبودار اور ذائقہ قدرے تلخ اور تیز ہوتا ہے۔ اس کے بیج اور روغن بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کاثر الریاء، مدر حیض و بول ہے اور مسکن اوجاع ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو سونف رومی خصوصی طور پر کاثر الریاء ہے، مدر بولو حیض، دافع تشنج، منفس بلغم اور دافع بخار ہے۔ روغن گل میں پکا کر درد گوش میں بطور قطور استعمال کی جاتی ہے۔ گردہ و مثانہ، رحم، جگر اور طحال کے لیے مؤثر ہے۔ سعال اور ذیق النفس میں اخراج بلغم کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ یہ غذائی راستوں کو خصیوں اور چھاتیوں کی طرف کھولنے کی وجہ سے منی اور دودھ کی پیدائش بھی بڑھاتی ہے۔ درد سر اور درد شقیقہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور زہر کے مضر اثر کو دور کرنے کی وجہ سے یہ تریاک کے زہر کا کام بھی کرتی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔